مرتضیٰ، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نہ صرف وسائل کی کمی کا ذکر کیا، ہمارے ملک میں جو درپیش مسائل ہیں معیشت سے ریلیٹڈ اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، تو کس طرح سے نکال پائیں گے اس سارے مسائل سے وزیر اعظم؟ دیکھیں جی، نگران وزیر اعظم ہیں، وہ نگران تو وہ کچھ عرصے کے لیے ہیں، انہوں نے پالیسیز کو 5 سال کی ظاہر ڈرائیو نہیں کرنا، ان کا کام ہے وہاں الیکشن کرائیں اور چلے جائیں. لیکن چونکہ ان کو اپرچونٹی ملی تو اس میں خیال ہی آتا ہے کہ جو یہ لکھی لکھائی یا ایک ڈیسائیڈڈ یا سیٹ پیٹرن پہ تقریر ہے وہ یہ نہیں کریں گے، کوئی ایک آدھا چھکا بھی ماریں گے، سارے کہیں گے جی کاکڑ صاحب نے کیا کمال تقریر کر دی. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، جتنا میں کاکڑ صاحب کو جانتا ہوں، کہ وہ کوئی ایک آدھی ایسی بات کر دیں گے. میں نہیں سن سکا مکمل تقریر، اس لیے میں نے کہیں پڑھا بھی نہیں، کہیں دیکھا بھی نہیں کہ انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا یا نہیں کیا. لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے طیب رجب اردوان کو میں نے دیکھا کہ جو انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا. آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیا یا نہیں کیا، بٹ فار دا سیک آف سیئنگ یار چلیں آپ کو کہہ لینا چاہیے تھا. اب جو آپ کا سوال ہے اس پہ میں آ جاتا ہوں. شہباز شریف صاحب کی کچھ باتیں بڑی کمال ہیں، جس میں ان کی ایک بات ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز. آپ اس بات پہ ذرا غور کریں، کتنی ڈیپتھ ہے اس بات کے اندر، کتنی گہرائی ہے، کتنی سچائی ہے اس بات کے اندر. اور اسی کی کنٹینیوٹی دیکھیں آپ، اسی کی کنٹینیوٹی دیکھیں آپ کے اگلے ہمارے جو وزیر اعظم ہے کاکڑ صاحب، وہ جاتے ہیں اور جا کے تقریباً وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ پائی جان ہاتھ ہولا رکھو، ہم پہلے بڑے مسئلے میں گرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. ڈیولپ کنٹریز، انڈر ڈیولپ کنٹریز کا خیال رکھیں، وہ نہیں رکھیں گے تو کیسے ہم ڈیولپ ہوں گے. لیکن کاکڑ صاحب کو تو چلے چھوڑیں، اس سوچ کی اگر میں بات کروں تو بھائی آپ نظر دوڑائیں دنیا کے ان ممالک کے اندر جنہوں نے اوور ایئرز، اوور ڈیکیڈز کامیابیاں حاصل کی، وہ مشکل سے نکلے. چائنا اس کی مثال ہے، ترکی اس کی مثال ہے، ایران اس کی مثال ہے، the list goes on. جاپان اس کی مثال ہے، جرمنی اس کی مثال ہے. لوگوں پہ، ممالک پہ، دھڑوں پہ مشکلات آتی ہیں، آپ اس کا حل نکالتے ہیں. ایران آج بھی سینکشنز میں گھرا ہوا ہے، لیکن اب چیزیں بدل رہی ہیں. جس طرح سہیل بتا رہے ہیں، سعودی عرب کے ایران کے تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں، ایمبیسیز ریسٹور ہو رہی ہیں. 2016 میں منقطع ہوئے ایک مرتبہ، پھر ان کے تعلقات 2023 میں وہ ریسٹور کر رہے ہیں. بگیسٹ رائولز آف دا ورلڈ، دے آر آن دا سیم پیج ناؤ. ایران جس کے ساتھ دنیا کہ بڑے بڑے ممالک سعودی جیسے، قطری جیسے، یو اے ای جیسے تعلقات بہتر کریں، آپ کی بغل میں بیٹھے آپ نہیں کر سکتے. نہ آپ سستا تیل لے سکتے ہیں ان سے، نہ آپ سستی بجلی لے سکتے ہیں ان سے، نہ آپ گیس لے سکتے ہیں. آپ نے 2012 کے اندر ان سے معاہدہ توڑ دیا کہ آپ نے گیس پائپ لائن بچھانی ہے، انہوں نے ساری بچھا لی، آپ نے آدھی بچھائی، اس کے بعد آپ غائب ہو گئے، دوڑ گئے، امریکہ کا پریشر آ گیا. تو آپ کی پالیسیز آپ ڈرائیو نہیں کرتے. بیگرز کانٹ بی چوزرز. آپ نے باہر جا کے ترلا منتی کرنی ہے کہ بھائی جان ہاتھ ہولا رکھو، ہمارا تھوڑا خیال رکھیں، مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. باقی رہ گی بات پروڈکٹ. ظاہر پروڈکٹ جو بھی آپ کی ہے وہ آپ کی نوجوان نسل ہے جس نے مارکیٹ میں نیشنل یا انٹرنیشنل لانا ہے اور آ کے ڈیلیورنس دینی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہم لوگ ایز اے پروڈکٹ، ہیومن ریسورس پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کی سکل، ان کا لیول، ان کی سوچ، ان کی اپروچ، ان کی مہارت، اس کے بارے میں کبھی غور و غوض ہم نے کیا ہے کہ یار اتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے، اتنے ہمارے ماشاءاللہ قابل سکلڈ ورکرز ہیں، ہم ان سے کیوں کام نہیں کراتے؟ تو پتہ لگتا ہے یار کوئی بیچارہ جو ہے وہ کوئی خاتون کسی گھر کے اندر کام کر رہی ہے، وہ میڈ کے طور پہ ہے، کوئی مستری ہے، ٹھیک ہے، کوئی مزدوری